گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے مسجد اقصیٰ تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج بیان کیا تھا۔ اب آسمانوں کی طرف آپ کے عروج کو بیان کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عرش و کرسی کی تھیں آئینہ بندیاں، سوئے حق جب سے دھارا ہمارا نبی، کہ عرش و کرسی کو شیشے کی طرح چمکایا جا رہا تھا۔ آئینہ بندیاں کا مطلب یہ ہے۔ اور اکبر وارثی صاحب کہتے ہیں باغ عالم میں بادے بہاری چلی، سرور انبیاء کی سوارے چلے۔ ہر سواری کی کوئی منزل ہوتی تو اس سواری کی منزل کیا ہے وہ آگے بیان کرتے ہیں۔ باغ عالم میں بادے بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، جشن معراج کا آج کی رات ہے، دونوں عالم ہے نور علی نور، کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے۔ جب پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام اپنا نام بتاتے ہیں، کہتے ہیں وَمَن مَعَکَ، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلے سے تیاری ہے، سب کو پتہ ہے استقبال ہونا ہے، تو یہ کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ کون ہے، ساتھ کون ہے؟ اس سے ایسا لگتا ہے جیسے ان کو پہلے سے پتہ نہیں ہے۔ اس کا جواب محدثین کرام نے یہ دیا ہے کہ اس میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب کہیں جائیں تو دستک دیں اور اجازت طلب کریں۔ جب گھر جائیں تو پہلے نوک کریں، اس کے بعد اجازت دیں، پھر داخل ہوں۔ ایسے ہی نہ اندر داخل ہو جائیں، کہیں جائیں تو پہلے اجازت طلب کرنی چاہیے۔ تو یہ ادب سکھانے کے لیے ہر آسمان پر یہی سوال ہوا کہ کون ہے اور آپ کے ساتھ کون ہے، تو پھر کہا جاتا ہے مرحبا۔ مرحبا کا مطلب کیا ہے؟ خوش آمدید، ویلکم۔ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور انہی سے ہونی چاہیے کیونکہ وہ پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں، اور وہ بھی مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ دائیں طرف لوگ بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور بائیں طرف لوگ بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ کر غمزدہ ہوتے ہیں، روتے ہیں۔ پوچھا یہ کیا بات ہے؟ کہا جی دائیں طرف ان کی اولاد میں سے وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف ان کی اولاد میں دوزخی ہیں، ان کو دیکھ کر وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ یہاں سے آگے کی طرف سفر شروع ہوا اور دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام خالہ زاد بھائی ہیں، اس لیے دونوں اکٹھے بھی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا ہی قرینہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہی نبی تھے، یعنی سیکنڈ لاسٹ پروفٹ یہ ہیں۔ پہلے آسمان پر پہلے نبی سے ملاقات ہوئی، اور دوسرے آسمان پر جو سیکنڈ لاسٹ پروفٹ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ پہلے نبی ہوئے ہیں، ان سے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ ہونی بھی اب سب سے پہلے ان سے چاہیے تھی، کہ حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب جنت میں داخل کی جائے گی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت پر ہوگی۔ اس مناسبت کی وجہ سے تیسرے آسمان پہ ان کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات، انہوں نے بھی مرحبا کہا۔
چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادریس علیہ السلام تو جنت میں ہے، اور یہ وہ نبی ہیں کہ جو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے خواہش کی کہ میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں، تو جنت دکھائی گئی۔ اس سے پہلے انہوں نے دوزخ دیکھی، پل صراط کے اوپر سے گزرے، اور جب جنت میں گئے تو فرشتوں نے کہا جی جنت دیکھ لیا، واپس چلیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے فرمایا جو جنت میں آ جائے اسے نکالا ہی نہیں جائے گا، تو میں تو جنت میں آ گیا ہوں، مجھے کیوں نکالتے ہیں؟ اور اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ ادریس علیہ السلام تو یہ کہتے ہیں کہ میں جنت میں آ گیا ہوں، اور جنت میں جو آ جائے اسے نکالا نہیں جائے گا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر ایک نے پل صراط سے گزرنا ہے، وہ بھی میں گزر آیا ہوں، دوزخ کو بھی میں نے دیکھ لیا ہے، تو لہٰذا اب مجھے یہاں سے نکالا نہ جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ادریس نے سچ کہا ہے، تو جنت میں آ گئے ہیں، ان کو واپس نہ بھیجا جائے۔ تو یہاں پر ایک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت واضح ہوتی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضور کیسے چلے گئے معراج کی رات، تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ واپس کیسے چلے گئے، یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ گئے کیسے، تو فرشتے تعجب کر رہے ہیں کہ یہ واپس کیسے آ گئے اتنا کچھ دیکھنے کے بعد۔ تو یہ تو جیسے ادریس علیہ السلام وہاں رہ پڑے تھے تو یہ بھی وہیں رہ جاتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ فرشتے اس پہ حیرت کرتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے واپس تشریف لیں گے۔ اسی لیے اللہ پاک نے جب ذکر کیا تو فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس چمکتے تارے محمد کی قسم جب وہ معراج کی شب اترے، تو ان کا اترنا جو ہے اس کی قسم فرمائی گئی۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کیا اس چمکتے تارے محمد کی قسم جب وہ معراج کی شب نیچے اترے، یعنی تو نیچے اترنا ان کا حیران کن ہے، اوپر جانا جس پر لوگ بحث کر رہے ہیں کیسے گئے تو کیسے نہیں گئے، وہ حیران کن نہیں ہے۔ تو کہا گیا کہ ادریس علیہ السلام تو جنت میں ہے، تو وہ آسمان میں کیسے آ گئے؟ تو کہا کہ انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کر کے خصوصی یاسنامہ لیا کہ تیرے حبیب کے استقبال کے لیے مجھے بھی آسمان پر بھیجا جائے، تو وہ حضور کے استقبال کے لیے چوتھے آسمان پر تشریف فرما ہوئے۔ پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام ان سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ بعض روایات میں کہ چھٹے آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں پہ بھی ملاقات ہوئی، تو یہ کیا سبب ہے؟ اس میں بھی ملاری قاری علیہ رحمۃ الباری نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اللہ پاک سے اجازت لی، کیونکہ حضور سے ان کی بڑی محبت ہے اور حضور کے اجداد میں سے ہیں، کہ میں چھٹے آسمان پہ پہلے ملاقات کروں، پھر ساتویں اپنی قیامگاہ پہ بھی ملاقات کروں گا، تو بہر استقبال یہ چھٹے آسمان پہ تشریف لائے، وگرنہ چھٹا آسمان مسکن ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا۔ اب ساتویں آسمان پہ گئے تو وہاں پہ دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور بیت المعمور سے انہوں نے ٹیک لگائی ہوئی ہے، بیت المعمور سے ٹیک لگائی ہوئی، وہ بیت المعمور جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ آ جائیں گے دوبارہ ان کی باری نہیں آنی، یعنی اتنی عظیم جگہ ہے بیت المعمور، وہاں پہ فرشتوں کی دوبارہ باری نہیں آنی۔ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی شان دیکھو کہ وہ بیت المعمور سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے۔ اس پر بھی علماء نے گفتگو کی ہے کہ بیت المعمور کے قریب ان کا قیام کیوں ہوا، اور وہ کیسے بے تکلف ہو کے بیت المعمور سے ٹیک لگا کے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے زمین کے جو دوران قیام اللہ کا گھر بیت اللہ بنایا تھا، اس اعزاز کے لحاظ سے ان کو بیت المعمور کے قریب سکونت عطا کی گئی، اور ان کے لیے ایسی بلا روک ٹوک ہے کہ جیسے چاہیں بیٹھیں، تو وہ بیت المعمور سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، خوش ہوئے، مرحبا کہا، اور کہا کہ جی اپنی امت کے نام میرا ایک پیغام لے جائیں۔ میں کہا جی کیا پیغام ہے؟ میں کہا امت کو یہ بتانا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور پانی بہت میٹھا ہے، لہذا اس میں وہ شجر کاری کریں، اس میں درخت لگائیں۔ اب یہاں رک کر میں ایک سوال اور کرنا چاہ رہا ہوں کہ جنت کہاں پر ہے؟ جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اور دوزخ کہاں پر ہے؟ 7 زمینوں سے نیچے ہے، تو 7 آسمانوں سے اوپر جنت، تو اس میں ہم درخت کیسے لگا سکتے ہیں یہاں بیٹھ کر؟ تو بڑا ہی آسان طریقہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی امت کو میرا یہ میسج دے دینا کہ وہ پڑھیں گے سبحان اللہ تو جنت میں درخت لگ جائے گا۔ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہی رہنا چاہیے نا، سبحان اللہ،
تو جنت میں درخت لگ جائے گا. کہیں الحمدللہ جنت میں درخت لگ جائے گا. کہیں لا الہ الا اللہ جنت میں درخت لگ جائے گا. کہیں اللہ اکبر جنت میں درخت لگ جائے گا. اور ملا کے پڑھنا چاہے تو یوں پڑھیں, آپ سب پڑھ لیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. تو یہ چلتے پھرتے یہ ذکر کرتے رہنا چاہیے. اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر اس ذکر کی برکت سے جنت میں درخت لگائے گا تو ہمیں اس کے سائے میں بیٹھنے کی سعادت بھی عطا فرما دے گا. تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ ذکر کرتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور جو یہ تیسرا کلمہ بھی ہے ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ساتھ ملا لیں تو تیسرا کلمہ تمجید بن جاتا ہے. تو یہ 5 تسبیحات جو روز پڑھے, کوئی ٹل لگا لے اس پہ جادو کا اثر نہیں ہے, اور اس کو غیب سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے. تو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں یا ملا کے 5 اکٹھی پڑھ لیں تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بڑی برکت ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام میں نے آپ کے سامنے عرض کیا.